میگزین لانچ پر یہاں پر چلتن لائف کی طرف سے ایک میگزین لانچ کیا گیا ہے. اس لانچنگ ایونٹ پہ ہمارے ساتھ بہت سارے ستارے موجود ہوں گے جن سے ہم بات کریں گے چلتن لائف کے بارے میں بھی اور جانیں گے کہ اس میگزین میں ایسا کیا ہے. تب تک آپ سب بھی ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم چلتے ہیں ایونٹ کی طرف. جی تو ہمارے ساتھ اس ٹائم خلیل الرحمان قمر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. پہلے تو بہت زیادہ شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ سر آپ آج کے ایونٹ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ خود ایک آرگینک انسان ہیں اور چلتن پیور کی ساری آرگینک پروڈکٹس ہیں. آج کا ایونٹ آرگنائز کروایا گیا, کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ایک تو دیکھو, the word organic is very important for me. Organic product I always love, but believe me, آپ جب تک آرگینک پر واپس نہیں آئیں گے آپ اس طرح کے گھٹیا وائرس سے ڈرتے رہیں گے. اٹ از ہائی ٹائم ناؤ کہ آپ کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ آپ کے کھانے کی کون کون سی چیزیں, استعمال کرنے کی کون کون سی چیزیں آرگینک ہیں. Only that will give you immunity and create immunization in you. That's very important to combat with the diseases. اور اچھی قومیں, طاقتور قومیں جو ہیں وہ آرگینک پر ہی گزارا کرتی ہیں اور اسی طرح وہ آرگینک بنتی ہیں, اور آرگینک قوموں نے ہی فتح حاصل کی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. جی تو میرے ساتھ اس ٹائم سر قاسم علی شاہ موجود ہیں. السلام علیکم سر. سر آپ مجھے بتائیں کہ آپ چلتن لائف کے بارے میں, نیوز ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, اور جو یہ ایونٹ آرگنائز کروایا گیا, میگزین کو لانچ کیا گیا ہے, چلتن پیور کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے چلتن پیور ایک بڑا اچھا اقدام ہے اور بڑا خیر کا اقدام ہے کہ لوگوں کو پیور لائف کی طرف اور پیور چیزوں کی طرف لایا جا رہا ہے. آج ہیلتھ کے اتنے مسائل ہیں اور اتنے زیادہ چیلنج ہیں ان آرگینک چیزیں کھا کے, یہ آرگینک چیزیں پیور چیزوں کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں اور بڑا اچھا برانڈ ہے. میری اپنی فیملی بھی اس کو استعمال کرتی ہے اور میں ہمیشہ نجم مزاری صاحب اور ان کے کام کا پروموٹر رہا ہوں. سر آپ یوتھ کو کیا کہنا چاہیں گے آرگینک پروڈکٹ کے حوالے سے؟ موسٹلی جو ہوتے ہیں لوگ نہیں ان کو استعمال کرتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ یوتھ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ صرف کہوں گا ایک بار استعمال کر کے دیکھ لیں, اس کے بعد پھر یہی استعمال کریں گے سر. اور سر آج کا جو ایونٹ ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, اور جو میگزین لانچ کیا گیا اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں میرا گے؟ خیال ہے اس طرح کا ایونٹ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ آرگینک لائف کے حوالے سے, آرگینک چیزوں کے حوالے سے فرسٹ ٹائم اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کیا گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو چلتن پیور ہے وہ بھی پروموٹ ہوگا اور آرگینک چیزیں بھی پروموٹ ہوں. بہت شکریہ سر آپ کا. جی تو ہمارے ساتھ اس ٹائم سید سلیمان گیلانی صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے بہت شکریہ سر آپ کا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اچھا سر, اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جو ہے دکھی چہروں پر مسکراہٹ لے کے آتے ہیں, جو نہ بھی ہنسنا چاہ رہا اس کو بھی ہنسا دیتے ہیں. سر تو یہ آپ کا اپنا کمال ہے یا پھر اللہ کی عطا ہے؟ نہیں, اپنا کوئی کمال نہیں ہے, محض اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے. یہ دل اسی نے دیا ہے, دل سب کو دیے ہیں, لیکن جو دل ہوتا ہے نا, پتھر نہیں ہوتا, وہ بس وہ دل اصل میں دل ہے, وہ ورنہ تو جو مسکراتا نہیں وہ پتھر ہوتا ہے. بالکل سر ایسے ہی. اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ آج کے ایونٹ کے بارے میں, جو میگزین ہے, چلتن لائف کی پروڈکٹس ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میری مائی پلیئر کہ میں چلتن پیور والوں کے ساتھ کچھ عرصہ سے کام میں نے شروع کیا ہے. میرے پاس پروڈکٹس بھی آتی ہیں, دکھائی جاتی ہیں. میں پھر ایسے ہی نہیں بلکہ میں ان کو استعمال کر کے پھر ان کی تعریف کرتا ہوں, اور میں بلکہ اپنے خاص انداز سے پوئٹری میں ہی الحمدللہ میں نے مختلف ان پروڈکٹس کی جو ہے نا وہ اپنے مزاحیہ انداز میں بھی کی ہے, اور ان کی خوبیاں میں نے اپنے مزاح کے حوالے سے بھی میں نے جو ہے نا وہ اس میں بیان کی ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ اور کسی نے بھی ایسا, سب نے اپنے اپنے ویوز دیے ہوں گے, لیکن نثر میں دیے ہوں گے, نظم میں نے ہی دیے ہیں, شعروں میں نا. اور ماشاءاللہ ابھی نجم مزاری صاحب بتا رہے تھے کہ ہم آپ کو بہت پسند کر رہے ہیں, وہ بلکہ ہم لگا کے وہ دیکھتے ہیں, کرٹن لگا کے نا اس کی اسکرین, فل اسکرین پہ آپ کی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس وقت صحت, میں نے ابھی بھی پڑھا کہ صحت کا ٹائٹینک جو ہے نا وہ ڈوب رہا ہے کیمیکل زیادہ چیزوں سے. تو ٹائٹینک کے لیے پھر یہ آرگینک جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. ٹائٹینک کا مقابلہ آرگینک سے کرنا ہے. اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیں کہ دل کو زندہ رکھنے کے لیے, لائک لوگوں کا اکثر دکھوں کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے, تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے آرگینک پروڈکٹس کا کیا ایک کمال ہے, کیا کردار ہے؟ دیکھیے اس میں میرا خیال ہے ٹینشن فری ہونے کرنے والی بھی دوائیاں ہیں, میں نے دیکھی ہیں. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے آدمی کا جو ہے نا دماغ کو سکون ملتا ہے, اور ہنسنے کو مطلب اگر بندے کو سکون ہوگا تو پھر وہ ہنسی والی چیز پر ہنسے گا نا, کوئی لطیفہ سن کے یا کوئی کسی بات پر, مزاحیہ بات پہ, ظریفانہ بات پہ ہنسے گا نا. اور اگر دل مردہ ہو, دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ.
تو اس کے زندہ کرنے کے لیے یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اچھی خوراک لیں, اچھی آرگینک والی چیزیں لیں, اور وہی بات کہ اپنی پرانی جو لائف سٹائل ہے نا, پرانا ہمارے جو بزرگوں والا تھا, مٹی کے برتنوں میں کھانا, پانی گھڑے میں پینا, یہ, اور اسی طرح گھر کی سبزیاں کھانا, اصلی سبزیاں کھانا وداؤٹ یہ کھاد جو ہے اس کے, ان کے بغیر جو چیزیں استعمال کریں ہم لوگ. اور اسی طرح ماشاءاللہ جو چیزیں قدرت نے پیدا کی ہیں ان کو ایز اٹ از استعمال کریں, یا پھر ان کو آرگینک استعمال کریں, تب ہی ہماری معاشرہ بھی صحت مند ہوگا. اور جب صحت مند معاشرہ ہوگا, صحت مند قوم پیدا ہوگی, صحت مند دماغ ہوں گے, صحت مند دماغ ہوں گے تو ہم ترقی کریں گے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو سر. جی تو اس ٹائم میرے ساتھ علی عباس صاحب موجود ہیں کہ سر ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہیں, تو اس کا راز, خوبصورتی کا راز چلتن لائف تو نہیں کہ چلتن کی آرگینک پروڈکٹس ہیں بیوٹی کے حوالے سے. اس کے علاوہ آج کا ایونٹ کیسا لگا, میگزین کے بارے میں کیا کہنا چاہیے, چلتن پیور کے بارے میں کیا کہنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. پوری دنیا واپس آ رہی ہے. ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے اس کا راز جو ہے نا برتنوں میں کھانا پینا کھا رہے ہیں, اور پیچھے والے جو ہم فیوچر کی زیادہ اور اس طرح کے ایونٹس میں آپ مجھے ایسی چیزیں واپس آ رہی ہیں, اصلیت کی طرف چیزیں آ رہی ہیں. میرے پاکستان میں پروڈکٹس آرگینک یوز جو آپ لایا ہے, پہلے بھی ان سے بہت انسپائر ہیں. جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں وہ واقعی بڑی پیور ہے اور 100% آرگینک ہے. میں بڑے میگزین جو آئی ہے اس کے بارے میں ہم چیزوں کو یہ بھی ایک بڑا اچھا سب سے پہلے آپ ہوتے نہیں, یہ والے آپ میں نے میگزین دیکھا ہے پھر اس کے کوالٹی اس میں بہت اچھی. تو بہرحال بلال صاحب ریلی تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے لوگوں کو بلایا. آپ نے دیکھا ہے کہ بہت بات ہمارے لیے جو بھی ہو سکا, ہم اپنے دوستوں کو باقی لوگوں کو بھی ہم بتا رہے ہیں کہ سسٹم پیور وہ باقی جی تو میرے ساتھ اس ٹائم حفیظ اللہ نیازی صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے سر بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ سر ایونٹ کے بارے میں, چلتن لائف کے بارے میں, اس میگزین اور چلتن پیور کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیٹا میں نے ابھی بتایا بھی ہے اور مجھے تو بڑا انسپائر کیا ہے. میرا خیال ہے یہ ایک کانسیپٹ کے اندر جو نہ صرف یہ ہے کہ ایک بڑی ایک پیور آرگینک چیز کے علاوہ مجھے جس چیز سے انسپائر کیا اس میں ایک آئیڈیلزم ہے کہ ایک بالکل جس بندہ کہتا ہے کہ بالکل خواب دیکھتا ہے اور پھر ان کی تعبیر میں ان کو لے کے اس کو ریئلائز کرتا ہے. اور یہ بہت بڑا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ جب سوچا ہوگا تو دیوانے کی بڑھ لگتی ہوگی, لیکن اب میں جب دیکھتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ کہ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ ریئلٹی بن چکی ہے, اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں اس کا بیک اپ کے لٹریچر, اور لٹریچر کے ساتھ ساتھ نیوز ان جو ہے ان کا جو ایک میڈیا ہے جس کی طرح پروموشن ہو رہی ہے, تو میں تو اس بڑے امپریس ہوں سارے اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک ڈیجیٹل میڈیا کا دور آ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سر یوتھ کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ لائک آرگینک پروڈکٹ کیوں یوتھ کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں پروڈکٹ یہ آرگینک ہیں کیونکہ دنیا کی جتنی بیماریاں آئی ہیں پروسیس فوڈ سے آئی ہیں, اور پروسیس فوڈ نے ساری بیماریاں دل سے لے کے شوگر سے لے کے, اب ایک کنسنسس ہے کہ جب یہ پروسیس فوڈ نکلی ہیں تو آئی ہیں. اگر جو پیور نیچر ہے اور جو نیچرل پروڈکٹس ہیں, چاہے وہ ایکسٹرنل یوز کے ہیں چاہے وہ ایڈیبل ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ضرورت ہے ساری دنیا اس کے واپس آ رہی ہے, اور ایک بڑا ایک رائٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ایٹ دا رائٹ ٹائم. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. جی تو اس ٹائم ہمارے ساتھ سر جواد احمد موجود ہیں, پاکستان کا ایک بہت اہم نام. سر سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا. جی تو سر آج کے جو ایونٹ ہوا ہے اس کے بارے میں, چلتن لائف کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ایونٹ ہوا ہے, یہ جو آرگینک جو پروڈکٹس ہیں جو آ رہی ہیں مارکیٹ میں, یہ بڑی اچھی چیز ہے. یہ پیور چیزیں ہیں, لوگوں کو بیماریاں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی. ان آرگینک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں پروسیسڈ فوڈز ہوتی ہیں چونکہ, تو وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ کرتی ہیں ہیلتھ کے حوالے سے.
लोगों को पता तो नहीं है, लोग तो हम तो इवन चक्की का आटा तक नहीं खाते इस मुल्क के अंदर। जो आटा आपको मिल रहा है वो सफ़ेद आटा मिल रहा है और वो मैदे के ज़्यादा करीब होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक चीज़ें पाकिस्तान में काश की जाएँ और ये बड़े लेवल पे की जाएँ, रियासत भी इसमें इन्वॉल्व हो। लेकिन अभी पता नहीं कब होता है, कोई अच्छी हुकूमत आम लोगों की आएगी तो ये करेगी। उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि ये जो कर रहे हैं इनका रिसर्च वर्क भी होगा, उस वक्त तक ये सब कुछ कर भी चुके होंगे, एक्सपेरिमेंटेशन भी हो चुकी होगी, बहुत सी चीज़ें आप ये समझें कि ट्राइड एंड टेस्टेड होंगी। तो उस डेटा को यूज़ किए करके पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त एग्रीकल्चर के अंदर एक इनकलाब आ सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये करते रहें और मेरी बहुत सारी दुआएं इनके साथ। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। जी, तो मेरे साथ इस टाइम नसीर वाका साहब मौजूद हैं और सर सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपकी आमद का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसके साथ साथ सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कोई ख़बर ऐसी नहीं है जिसके अंदर की हकीकत आप बाहर ना लेके आए हो। तो चिल्तन लाइफ के जो प्रोडक्ट्स हैं आप पर्सनली यूज़ भी करते हैं उनको, तो आपकी जो प्रेजेंस है वो उस बात का सबूत है कि आपने प्रॉपरली इनको चेक किया, उसके बाद यूज़ किया। और अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और फिर इन्होंने मैगज़ीन अपना लॉन्च किया, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा इस वक्त चिल्तन प्योर का जो हनी है ना, यानी शहद, वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ ऑयल्स भी हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारे घर में भी हो रहे हैं, फैमिली भी करती हैं, हमारी बाकी भी फैमिलीज़ करती हैं चिल्तन प्योर की चीज़ें। यकीन जाने, मैं आपको बड़े यकीन से कह रहा हूँ कि तकरीबन 99.9% ये बहुत बड़ी परसेंटेज होती है, ये चीज़ें वाकई प्योर हैं और इंसानी सेहत के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं। और मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द चिल्तन प्योर की ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में फैलेंगी। मुझे जब मैंने इस्तेमाल की तो मुझे पता चला कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या, दूसरे दोस्तों को बताया, बाहर भी कई दोस्तों को बताया। फिर मैंने ये देखा कि ऑनलाइन बड़ी आप ऑर्डर करें और बड़ी आसानी से आपके घर आ जाती हैं। ये एक बहुत जो एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, जो चिल्तन प्योर लाइफ का एक मैगज़ीन आप लोग लेके आ रहे हैं, मैं चूँकि ज़ाहिर है सारे जर्नलिस्ट पहले प्रिंट मीडिया में थे, मैं ये समझता हूँ कि मैगज़ीन, अखबारात, जो प्रिंट मीडिया है उसकी अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंस है। और ये जो आपका मैगज़ीन आएगा, मुझे यकीन है इसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशंस होंगी लोगों के लिए कि जो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इंसानी सेहत पे कितना पॉजिटिव असर होता है। और आपके मैगज़ीन के अंदर वो सारी मालूमात हासिल होंगी जो एक शख्स लेना चाहता है कि जो नॉन ऑर्गेनिक हैं जो चीज़ें, उनसे क्या नुकसान होता है और ऑर्गेनिक से कौन से फ़ायदे होते हैं चीज़ों के। ये मुझे यकीन है कि आपका मैगज़ीन भी इंशाल्लाह कामयाब होगा, लोग उसको पढ़ेंगे, अपने टेबल पे रखेंगे और अपने ड्राइंग रूम में और अपने दफ्तर में उसको रख के उसको अपनी जीनत बनाएंगे। ये मुझे यकीन है और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि चिल्तन प्योर का जो आपका नया मैगज़ीन आ रहा है, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया सर। आज के इवेंट के बारे में, चिल्तन लाइफ के बारे में, जो मैगज़ीन लॉन्च हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नजम मज़ारी साहब की बहुत बड़ी एफर्ट है और मैं ये हैरान महसूस थे कि ये ऑर्गेनिक खुराक की तरफ जा रहे हैं जो हमारा ख्वाब है और इस ख्वाब को भी पूरा कर रहे हैं। हमें जितनी भी खुराक आज तक मिल रही है उसमें वही खादें मिली हुई हैं और जिससे आपकी इंसानी सेहत को बहुत नुकसान पहुँचता है। और ये मज़ारी साहब का जो कारनामा है, जिस उन्होंने कहा कि 7 साल तकरीबन हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में और मैंने बड़ी कामयाबी हासिल की है और मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन को मैं ऑर्गेनिक खुराक पहुंचा सकूं। तो ये जो मैगज़ीन भी है उसी का हिस्सा है, आज की तकरीब भी उसी का हिस्सा है कि मोटिवेशन हो, लोगों को पता चले। और मैं अपनी, एक तो मेरा सहाफ़त से तल्लक है, दूसरा मेरा गवर्नमेंट से तल्लक है। मैं सहाफ़ियों की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी ये यकीन दिलाता हूँ कि हम मज़ारी साहब के बाजू बनेंगे और इस ऑर्गेनिक जो खुराक है, जो फूड है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा, इसकी पब्लिसिटी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। और मेरी गुड विशेस हमेशा मज़ारी साहब के साथ। गर्म होने में लगते हैं, तो लिहाजा जो हम लंबी लंबी तकरीरें करने का हमें शौक़ होता है, तो ये दो और बड़ा जिक्र खैर किया। तो मुझे मज़ारी साहब का मेरा जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट हुआ, नेम्स बड़े अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि जो ब्रांड नेम है वो उस ऑनर की या उस CEO की
جو سائیکالوجی ہے اس کو پریڈکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ چلتن کیا ہے تو نجم مزاری صاحب نے کہا یہ میرے علاقے کا ایک پہاڑ ہے, اس کا نام چلتن ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لاہور میں آ کے انہوں نے اپنا جو علاقہ ہے کوئٹہ میں اس کو ریپرزینٹ کیا. نجم مزاری صاحب نے اپنے علاقے کا نام رکھا, میرا ان کے ساتھ پھر بڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. پھر ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں اور انہوں نے اپنا ویژن شیئر کیا. خاص طور پہ مجھے ان کا ایک ویژن بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو آئلز ہیں ان کے نام نہیں, تو میں ان آئلز کی جو ڈکشنری ہے اس میں ناموں کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. اب یہ بات میں نے پہلے اپنی زندگی میں نہیں سنی تھی. میں نے ویژن ان کا دیکھا, سنا, مجھے بڑا اچھا لگا. تیسری بات جو ان کی زیادہ انسپائریشنل تھی وہ ایروما تھراپی جو یہ کرتے ہیں وہ میں نے پہلے نہیں سنی, جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میں آ رہا تھا تو میرا خیال تھا کہ میں کوئی بہت ہی مشکل کام کے جا رہا ہوں کہ میری کتنی دلچسپی ہو سکتی ہے, کیونکہ ساری زندگی مجھے اس طرح کے کام سے کوئی اتنا زیادہ جو ہے اس میں انوالو نہیں رہا ہوں. یہاں کے پتہ چلا کہ یقیناً یہ میری بڑے اعزاز کی بات تھی اور مجھے ایک بڑا ہی اچھا لگا کہ اتنے گلیکسی میں, اور پھر یہاں پہ میں آپ کس کس کا نام لوں مجھے تو یقیناً میں تو کچھ میسمرائزڈ ہوں. یہ جب میرے پاس آئے مبین نویز صاحب اور احمد بکر صاحب, مجھے اس وقت تعین کرنا مشکل تھا کہ آیا یہ کوئی چینل کو پروموٹ کرنے آئے, کہ ہمیں تو چینل ہی سن رکھا تھا کہ ہم خود ہی چینل ہی سارا دن لگے رہتے ہیں, یا وہ پروڈکٹ. تو انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے یہ پروڈکٹ ہے, اور واقعی میں پروڈکٹ میں بڑا فیسینیٹ کیا. اور یہاں کے پھر پتہ چلا کہ مزاری صاحب جو ہے میرے اپنے برخوردار نکلے, تو سونے پہ سہاگا, تو بتایا گیا تھا بڑے سیریس کام ہے. تو سلمان گیلانی صاحب کو دیکھ کے مجھے لگا کہ یہ سیریس کام تھا, تو پھر سلمان گیلانی صاحب کو کیا کام ہے, اور اگر سلمان گیلانی صاحب کا یہاں کام ہے تو پھر ہم کیا لینے آئے ہیں. اور وہاں بھی وہ بھی خلیل الرحمان قمر صاحب جیسے جیے تو بڑے بالکل سکہ بند دانشور. تو یہ کوئی میچ نہیں ہے, لیکن چلو مزاری صاحب جہاں پہ کچھ شمار تیل اور سب کچھ ملا دیا اور پتہ کیا. مجھے اور تو کچھ نہیں کہنا پروڈکٹ کے بارے میں. مجھے یقین جانے کو اچھا لگا کہ ان کا مجھے اسٹائل اچھا لگا. ویسے تو شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور شاہ صاحب ماشاء اللہ بڑے موٹیویشنل ہیں, لیکن یہ مجھے اچھا لگا کہ جس طریقے سے انہوں نے میڈیا کے ذریعے اس پروڈکٹ کو کیریئر بنایا, کیونکہ یہی چیز ہے. اور نیوز ان میں نصیر واگا صاحب جیسے نام, اور پھر جو ٹیم ہے مبین اور احمد بکر اور یہ سارے بچے, یہ مجھے ہمیشہ انسپائر کرتے تھے. میں ان کو بلکہ جب میرے پاس آیا تو میں نے کہا یار میں تو تمہاری تلاش میں تھا کہ میں اس کو تھوڑا سا کرنا چاہتا. مجھے پتا تھا تم لوگ شاید فارغ البال پھر رہے ہو. مجھے بس کوئی 20-22-23 سال پہلے کی بات ہے, میرا ایک عزیز تھا تو مجھے پاس آیا, مجھے کہتے جی میں ایک کریم ڈیولپ کیا ہے اور مجھے اسپانسر کریں. تو خیر میں اس وقت کچھ زیادہ لکھتا لکھاتا ہی نہیں تھا, تو میں نے کہا اسپانسر تمہارا کیا مطلب ہے. کہتا آپ کی میڈیا والے سے بڑے تعلق ہے, تو میرے آپ صرف آدھے پیج کا اشتہار لگوا دیں تو میں آپ کو اس کریم جو ہے 2 پروڈکٹ ہیں. اب تو کیا یہ کہنا بڑی ریشت میں آتا ہے رنگ گورا کرنے والی, تو انہوں نے بھی وہ جو فیئر اینڈ لیولی کو انہوں نے کر دیا گلو اینڈ لولی. تو میں بڑا حیران ہوں, کہتے ہیں ہمیں آپ کو 1 کروڑ روپے دیں گے صرف آپ ہماری یہ کیمپین جو ہے نا اس کو اب لیڈ کریں. تو آپ کی نصیحت ورتھ بہت زیادہ ہے. یہ میں 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اگر ٹھگے ہوئے مزاری صاحب نے بتا دیں. تو خیر مجھے اس چیز کا کچھ پتا تھا, میں کیونکہ یو ایس اے میں بڑا عرصہ گزارا ہے اور وہاں پہ مجھے پتہ ہے, میں وہاں پہ میڈیا میں بھی انوالو رہا ہوں. تو مجھے وہاں پہلے تو پتہ چلا کہ جو پروڈکٹ ہے وہ اس کے اس وقت بہت تھا کہ 75% جو تھا اس کی پروموشن میں لگتا تھا اور 25% پروڈکٹ کی بات ہوتی تھی. تب سے میرا پروڈکٹس پہ یقین اٹھ چکا ہے کہ لیوائز والوں کو پتہ چلا کہ لیوائز والوں کے جو پورا ہے کہ وہ خلیل صاحب آج سے 25 سال پہلے میں اتر رہا ہوں مجھے نیچے سے نہ کھینچیں.
تو ویسے مجھے سردی بھی اتنی لگی ہوئی ہے کہ میں نے کہا مجھے بلایا اور میں جا کے پڑھا میں. تو لیوائس نے مجھے پتہ چلا جی کہ ان کے آدھے سے زیادہ جو ہے نا یا جتنی بھی تھی جو اسپورٹس کمپنی تھی تو اس پہ ایڈورٹیزمنٹ پہ لگتے ہیں. تو آپ کو حقیقت یہ بتاؤں کہ یہ نیوز ان جو ہے نا ایک بڑا مبارک کام ہے اور چلتن پروڈکٹ کے کانسیپٹ بھی بہت اچھا ہے. اور آپ اگر اس کے بارے میں پروڈکٹ میں نے دیکھا ہے کہ جو مجھے پتہ چلا یہ مجھے گنی پک کے طور پہ بھی آئے ہیں. میرے پاس پیک لے کے آئے کہتے ہیں جی یہ ہم نے پروڈکٹ بنائی ہے تو آپ استعمال کریں. تو میں نے کہا میں آپ کا گنی پک تو نہیں ہوں کہ بچ گیا تو بتاؤں گا. تو اینی وے آپ اس کے پروڈکٹ جو ہے مجھے فیسینیٹ بڑا کیا کہ آپ یہ محنت کر رہے ہیں. پھر اس کی رینج مجھے دیکھ کے بڑا امپریس ہوں کتنی رینج میں کتنی آرگینک پروڈکٹ اور اللہ آپ کو کامیاب کرے گی. یہاں پہ ایک آئیڈلسٹ بیٹھے ہیں جواد مجھے اچھے لگتے ہیں. دو بندے ہیں جن کا آئیڈیلزم مجھے بڑا انسپائر کرتا ہے. ایک خلیل الرحمان قمر صاحب کسی جگہ پہ دعوت نامہ ملا تو میں نے کب سوچا کہ جی بتا جی یہ خلیل الرحمان قمر صاحب آ رہے ہیں. میں حقیقت ہے کہ میں نے کہا جی میں یہ ضرور جاؤں گا کیونکہ میری ان سے ملاقات ہوئے گی. اور جواد جو ہیں یہ آئیڈیلزم کے ساتھ لوگ پاکستان کے اندر سارے لوگ جو ہے تو پریگمیٹک ہو گئے بڑا اچھا ہے. تو مزاحی صاحب آپ بھی آپ کا جو آئیڈیلزم ہے نا مجھے پسند آیا. یقین جانے جس فیلڈ میں ہو اگر آئیڈیلزم ہے تو سب کچھ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اچھی پروڈکٹ ہے اور اچھے لوگ آئے ہیں اور بڑے اچھے لوگوں سے آپ نے ملوایا. میں آپ کو بہت شکریہ گزار ہوں. تھینک یو. وہ کہتے ہیں نا کھاد ایون وہ جو ہے گوبر اس سے کام لیا جاتا تھا اس کا. اس کے بعد کیا ہوا کہ سرمایہ داری نظام جو کہ نیو لبرل اکنامکس جب رائج ہوئی تو پوری دنیا کو منڈی بنا دیا گیا. ہر چیز بکنے اور بیچنے اور خریدنے کے زمرے میں آ گئی اور اس کے ساتھ یہ ویلیو بھی دنیا میں آئی کہ جو چیز بکتی ہے وہ اچھی ہے. تو جب یہ چیز شروع ہوئی تو کنزیومرزم جو ہے وہ ہر طرف پھیل گیا. اب جو چیز بکتی تھی وہ اچھی تھی. اب وہ جو مرضی چیز ہو اگر اس کا بکنا ٹھیک ہے تو وہ اچھی ہے. یہ آج کل دنیا کی ویلیو بھی ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اسی چیز کی پوجا ہوگی جو چیز بکتی ہوگی. وہ چاہے مصنوعات ہوں وہ چاہے خیالات ہوں وہ چاہے افکار ہوں. اور اس کے لیے پھر سوسائٹی کو باقاعدہ سینسٹائز کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں ان چیزوں کو جو آپ بیچ رہے ہیں ان کو خریدنے کے لیے وہ راضی ہوں ان کی مرضی ہو. تو یہ جو بھی آرگینک انہوں نے شروع کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ بڑا اچھا ہی چلے گا. لیکن آخرکار آپ کو بھی اس کو بیچنا ہی پڑے گا اور یہ اس کے لیے آپ کو مارکیٹنگ بھی چاہیے آپ کو سیلز بھی چاہیے آپ کو ہم جیسے لوگ بھی چاہیے وہ آپ آگے پروڈکٹ کی تعریف کریں گے. لیکن میں چاہوں گا یہ کہ یہ تو آپ کریں گے ہی کیونکہ دنیا کے اندر بیچنے کا جو اصول ہے اس کے ساتھ یہ سب چیزیں منسلک ہیں. یہ پورا پروسیس ہے ایک پورا میتھڈ ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ مزاری صاحب اس کو بڑے خلوص کے ساتھ کریں وفاداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کریں. بڑا مشکل کام ہے یہ کرنا لیکن میں امید کروں گا کہ آپ یہ کر سکیں. آپ کو کمپٹیشن بھی ملے گا. آرگینک چیزیں کافی لوگ بنا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا. پاکستان میں ابھی حفیظ اللہ نئی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں موجودہ. یہ ان کا تحفہ ہے کیونکہ پہلی دفعہ جب یہ جیتے تھے میاں والی سے تو اس وقت ان کو اس زمانے میں الیکٹ انہوں نے کروایا تھا کیونکہ وہ برادری کے نام پہ پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ برادری کے نام پہ ہی الیکشن ہوتا ہے. برادری کے نام پہ ہی لوگ جیتتے ہیں. یہاں کوئی عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا کوئی الیکشن لڑے. میں آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں اب الیکشن لڑ کے دکھائیں یا جیت کے دکھائیں. جب تک آپ کے پیچھے کوئی کانسٹیچوئنسی نہ ہو آپ کے والدین پولیٹکس میں نہ ہو آپ کو جاگیردار کے بچے نہ ہوں یا خود جاگیردار ہوں یا مافیاز ہوں بدماش ہوں
اور یا آپ کو سرمایہ دار ہوں، آپ کو بے تحاشا پیسہ ہو، حرام حلال کا کمایا ہوا، قانونی اور غیر قانونی طریقے سے کمایا ہوا، اور پھر آپ ان پارٹیز کے ساتھ بھی ہوں جو پارٹیز پہلے سے پاکستان میں 72-73 سال سے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ پاکستان میں سیاست کے قابض ہیں، تو آپ شامل بھی نہیں ہو سکتے ان میں. تو ایسے ملک کے اندر ایک بائیں بازو کی پارٹی بنانا بہت مشکل کام ہے. اور بائیں بازو کی پارٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس ملک میں تو ضیاء الحق کے بعد وہ جب چلے گئے تو ان کے بعد یہ بائیں اور دائیں بازو کا تصور ختم کر دیا گیا. تو میں چونکہ یہاں آیا ہوں، میں نے جو بات ان کے بارے میں کی، اب میں اپنی بات کر کے کیونکہ جانا چاہتا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے اسی لیے کہا تھا مجھے آخر میں بلانا. تو دائیں اور بائیں بازو جو ہے اس میں سرمایہ داری نظام کے اندر ہی موجود ہیں دونوں بازو. جب تک سرمایہ داری نظام رہے گا رائٹ اور لیفٹ بھی رہے گا. رائٹ اور لیفٹ ہوتا کیا ہے؟ رائٹ یہ کہتا ہے کہ امیر کو اور امیر کرو، اس کے لیے لاز بناؤ، وہ لاز اس کے لیے چلے، وہ اور پیسہ بنائے. جب وہ اور پیسہ بنائے تو وہ لوگوں کو نوکریاں دے، وہ لوگوں کو تنخواہ دے، ان کو اجرت دے، اور آخرکار لوگ جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے پیسوں میں نوکریاں تنخواہیں لے کے آمدنی میں وہ گزارا کرتے رہیں. اور اکثریت آبادی جو ہے وہ کنزیومرسٹ رہے، چیزیں بیچے، جو چیزیں بیچی جا رہی ہیں وہ خریدے اور ان کا سرمایہ اور بڑھے. یہ رائٹ کی پالیٹکس ہے. لیفٹ کی پالیٹکس یہ ہوتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جو اکثریت ہے، جو غریب ہیں، مزدور ہیں، محنت کش ہیں، کسان ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ لوور مڈل کلاس ہے، کیونکہ لوور مڈل کلاس میں سے محنت کش ہے لیکن یہ سمجھتی نہیں ہے، ان کو لگتا ہے مڈل کلاس ہے، وہ لوور مڈل کلاس. نہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا سکتے ہیں، نہ وہ اپنے بچوں کا، اپنے ماں باپ کا علاج اچھے اسپتال میں کرا سکتے ہیں، نہ ان کی تنخواہ جو ہے 50, 60, 70, 75 ہزار سے اوپر بڑھتی ہے، نہ ان کے پاس اچھا گھر ہوتا ہے. گھر ہوتا ہے تو کرائے پہ ہوتا ہے، اور کرایہ دینے کے پیسے کئی دفعہ نہیں ہوتے، بل نہیں دے سکتے اپنے گھروں کے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ سب لوور مڈل کلاس، محنت کش مزدور، کسان، ان کی پالیٹکس جو ہے کرتی ہے وہ لیفٹ کی پارٹی ہوتی ہے. جو پارٹی پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو مطالبے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سوشل سیکیورٹی ہونی چاہیے، جو بھی جاب کرے اس کو سوشل سیکیورٹی ملے. ہر انسان جو جاب کرے اس کے پاس پینشن ہونی چاہیے. ہر انسان جو جاب کرے اس کے پاس اولڈ ایج بینیفٹس ہونے چاہیے، جس کو EOBI کہتے ہیں، ہمارے یہاں پہ ایک محکمہ ہے. ہر انسان کو اوور ٹائم ملے 8 گھنٹے کے بعد، اگر وہ 8 گھنٹے سے آگے بڑھتا ہے. کوئی کانٹریکٹ لیبر نہ ہو، ڈائریکٹ امپلائمنٹ ہو. یہ سارا کچھ کون کہتا ہے اس ملک میں؟ کون سی پارٹی کہتی ہے؟ کیا ان چیزوں کا انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں منیمم ویج پہ کوئی بات کرتا ہے؟ منیمم ویج کو یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں میں بھی آپ چلے جائیں، ایون ایشیا میں، جاپان میں، منیمم ویج کو لیونگ ویج کے طور پہ جانا جاتا ہے. منیمم ویج کو لیونگ ویج کہتے ہیں وہ. اور لیونگ ویج کا مطلب ہوتا ہے اچھی آمدنی، اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں گے. اور اچھی آمدنی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس میں ریاست مفت تعلیم، مفت صحت دیتی ہے آپ کو، لیکن باقی تمام چیزیں آپ اس اچھی آمدنی سے حاصل کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں تو لیونگ ویج کا تصور ہی نہیں ہے. اور یہاں منیمم ویج کتنی ہے میں ختم کر رہا ہوں. آپ کو میں نے کہا تھا مجھے آخر میں بلانا، اسی لیے کہا تھا مجھے 2 منٹ اور دے دیں. تو جو منیمم ویج ہے پاکستان میں وہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. ہمیں کہا جاتا ہے گھبرانا نہیں ہے، مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، گھبرانا نہیں ہے. کون کہتے ہیں سارے؟ نواز شریف ہزاروں ایکڑ میں رہتے ہیں، عمران خان 300 ایکڑ 5 مرلے میں رہتے ہیں، اور آصف زرداری کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دولت کتنی ہے، کتنے ان کے پاس بلاول ہاؤس ہے اور کتنے اس کے علاوہ ہیں. اور کہتے ہیں کہ ان کو گھبرانا نہیں ہے. وہ میں بتانے لگا ہوں آپ کو. منیمم ویج 17,500 روپیہ ہے
पाकिस्तान में, हर सूबे में सिर्फ 17,500 रुपया, और कोई पेंशन नहीं है, कोई ओल्ड एज बेनिफिट्स नहीं है, कुछ नहीं है इसके अलावा, सिर्फ मिनिमम वेज है। जब वो बंदा 50-60 साल के ऊपर जाता है तो उसके ऊपर खुदा होता है, नीचे ज़मीन होती है और कुछ नहीं होता उसके पास। तो इस मुल्क में आप कहते हैं घबराना नहीं लोगों को, और खुद आप इनकी जायदादों की अगर आप फहरिस्त करें तो वो ख़त्म नहीं होती। इवन इमरान खान के पास 14 जायदादें हैं जो वो इलेक्शन कमीशन में बताते हैं। 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जिनमें से 2 जो है वो 300 कनाल 5 मरले का घर है और एक 7 कनाल 8 मरले का घर है लाहौर में। ये आपको घबराना है, ये आपको कहते हैं घबराना नहीं। ये है जो मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं, ये है जो कहते हैं कि मदीना की रियासत बनाएंगे, जबकि हमें जो बताया जाता है तारीख में वो ये है कि जब मदीना की रियासत बनी थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कपड़े की दुकान बंद करके उन्होंने वजीफा लेना शुरू किया था। और वजीफा कितना था तो उन्होंने खुद मुकर्रर किया था, जो कि मदीना के मजदूर की उजरत थी। तो ये कब तक चलेगा? एक भाई बाजू की पार्टी बनानी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में। मैं आपको सिर्फ ये पैगाम देने आया हूँ आज, आप मिडिल क्लास के लोग हैं, आप तीनों टीयर्स में हैं। एक अपर मिडिल क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है, एक लोअर मिडिल क्लास होती है। ये अपनी अपनी इनकम ग्रुप्स के हिसाब से होती है। आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो मुल्क है इसके अंदर जो 85% आबादी है वो कीड़ों मकोड़ों और जानवरों की तरह रहती है। वो कब तक इस तरह रहते रहेंगे? एक टाइम आएगा जब इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि हो, लेकिन तारीख गवाह है, कुछ भी हो सकता है। खाना जंगी भी हो सकती है, इंतशार एनार्की भी हो सकती है। तो जब वो होती है तो फिर कुछ भी नहीं रहता। फिर आपके ये थोड़ी बहुत जो आप शुगल करते हैं, एंजॉय करते हैं, ये भी नहीं रहेगा। तो उन लोगों के लिए सोचें, बराबरी पार्टी पाकिस्तान बाएं बाजू की पार्टी है और अल-अलान कहती है, और इंग्लैंड में लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी के वजीर आजम होते हैं, वो लेबर पार्टी, उसका नाम ही लेबर पार्टी है। और अमेरिका में डेमोक्रेट्स हैं। आज भी उनका जो बाइडन आया है, अभी बर्नी सैंडर्स उनका था जिसने नौजवानों को भी कहा है कि मेरे साथ आए, अमीरों की गर्दन पकड़ते हैं। और उससे पहले ओबामा थे, उससे पहले बिल क्लिंटन थे। ये सारे डेमोक्रेट्स के हैं लोग। कौन है? स्कॉलर हैं, लॉयर हैं, आम लोग हैं। और दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स हैं। ये अमेरिका की आप बात कर रहे हैं ना, आप बड़ी चीज़ समझते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप है, करोड़पति, और उसके बाद ये जो जॉर्ज बुश का खानदान था, अरबपति, खरबपति। एक वाज़ेह डिमार्केशन है इन मुल्कों में। इंग्लैंड में लेबर पार्टी है तो दूसरी तरफ कंजर्वेटिव पार्टी है। और एक आखिरी बात करके मैं जा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये जो बॉन्डेज होती है, आप बॉन्डिंग होती है, ये क्लास के ऊपर होती है हमेशा। इंग्लैंड में 2 पार्टी से बड़ी, दोनों के वज़ीर आज़म चुने जाते हैं। एक पार्टी का नाम है लेबर पार्टी, एक का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी ने अभी कुछ अर्सा पहले लंदन में एक आदमी को खड़ा किया लंदन के मेयर के तौर पे। उन्होंने कहा जी ये इस शख्स को हम नॉमिनेट कर रहे हैं। वो आदमी कौन था? सादिक खान उसका नाम था। और वो एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट मुसलमान बस ड्राइवर का बेटा था। ये 4 चीजें मैं उम्मीद खत्म करो, मैंने कह दिया आखिरी चीज है। सादिक खान का बाप एक पाकिस्तानी मुसलमान तारिकुल वतन और बस ड्राइवर था। चारों चीज़ें उसके अगेंस्ट जाती थी। इंग्लैंड में बैठा हुआ था। पाकिस्तानी इंडियंस ज़्यादा बेहतर समझे जाते हैं वहाँ पे, सबको पता है। मुसलमान बहुत थोड़े हैं इंग्लैंड में, वो रूल नहीं कर रहे होते। बस ड्राइवर गरीब आदमी हर जगह गरीब आदमी होता है। और चौथा इमिग्रेंट, वहाँ पैदा भी नहीं हुआ, यहाँ से गया था। उसका बेटा लेबर पार्टी खड़ा करती है मेयर के लिए। ये सिर्फ लेबर पार्टी कर सकती है। और दूसरी तरफ कौन खड़ा होता है? उसके सामने कौन खड़ा होता है? उसके सामने खड़ा होता है जैक गोल्डस्मिथ, जो कि रिपब्लिकन्स खड़े करते हैं, और उसके सामने खड़ा होता है। दोनों का लड़ाई होती है, इलेक्शन होता है। और इमरान खान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं,
ये जैक गोल्डस्मिथ को सपोर्ट करने जाते हैं वहाँ, ये जैक गोल्डस्मिथ को सपोर्ट करने जाते हैं, सादिक खान को नहीं करने जाते। लेकिन आखिरकार सादिक खान जीत जाता है और आजकल वो लंदन का मेयर है। मैं आपको बताना सिर्फ चाहता हूँ कि अमीर अमीर के दोस्त होते हैं और गरीब गरीब के दोस्त होते हैं। अमीर के गरीब हमेशा मुलाजिम और नौकर होते हैं। अगर मुलाजिम और नौकर खुद पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, अगर वो खुद जाके अपने लिए कानून साजी नहीं करेंगे, तो उनके लिए उनके मालिक नहीं करेंगे कभी भी। वो आज तक यही होता रहा। बहुत शुक्रिया। बराबरी पार्टी जरूर ज्वाइन करें, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इस शायरी के बाद मेरा कोई संजीदा मूड बिल्कुल नहीं हो रहा, मुझे बल्कि एक लतीफ़ा याद आ गया। एक शौहर अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने तफसीली चेकअप के बाद शौहर के कंधे पर हाथ रखा। कहता माफ़ करना जनाब, सॉरी, बस 2-3 दिन भी कर ले। कहना सॉरी किस बात है डॉक्टर साहब, 2-3 दिन भी काट लेंगे। इस तरह हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब को नहीं मालूम था कि उन्होंने जाके वहाँ क्या करना और क्या बोलना है, यही हालत मेरी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो पिछले तजुर्बे की बिना पर में कुछ ना कुछ हो ही होगा, तो ऑर्गेनिक का लफ्ज़ सुन के मुझे अच्छा लगा। पिछले साल 8 मार्च के वाक़े के बाद कौन नहीं जानता कि मुझसे बड़ा ऑर्गेनिक कौन है। बच्चा था तो खाल खाल हिजड़ा देखने को मिलता था, लेकिन मैं तो खुदा न खास्ता नफरत नहीं करता, लेकिन आप सब दुआ रही है जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो हम दुआ करते हैं या अल्लाह जो भी हो मुकम्मल हो। मैं उनके होने पे उनके साथ खड़ा हूँ, उनके मसाइल के लिए भी साथ खड़ा हूँ। लेकिन रिलीजियसली जहाँ पर भी बात हुई मर्द और औरत की हुई, इसलिए हमेशा हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें मुकम्मल पैदा कर। लेकिन जब से हम ऑर्गेनिक से हटे हैं, हमारे यहाँ हिजड़ों की तादाद बढ़ने लगी है। अब गली गली देखने पड़ते हैं। कुछ तो हमारे यहाँ शोबिज़ में भी हैं, कुछ एंकर्स भी हैं। तो मार्च के वाक़े के बाद मेरा ऐसे बहुत सारे हिजड़ों से वास्ता पड़ता रहता है, और मेरी दुआ है कि मैं उनके हुकूक का भी ख्याल रखूँ, उनके लिए भी कुछ ना कुछ। नजमुद्दीन मज़ारी साहब, ऑर्गेनिक का लफ्ज़ अगर पूरी ट्रांसलेशन के साथ मेरी कौम के दिमागों में हुलूल कर जाए तो यकीन कीजिए जिस दिन हम ऑर्गेनिक हो जाएंगे हम अपने ऊपर प्राइड लेने लगेंगे। हम लोगों को कसम खा के बताएंगे कि मेरा सोशल सेटअप, मेरी नॉर्म्स, मेरी ज़बान सबसे आला है। ये है ऑर्गेनिक कौमों का तरीका इत्तेफाक। आपने जब से पढ़ने, जानने, चीज़ों को हासिल करने, पैसे कमाने के इन ऑर्गेनिक तरीके इख्तियार किए हैं, आपका नाम एक भिखारी कौम रख दिया गया है। और उन भिखारियों में अब ऐसे ऐसे टोले नमूदार हो रहे हैं जो आपको कभी भी ऑर्गेनिक नहीं होने देंगे। इट्स हाई टाइम वी शुड बी फाइटिंग आउट विद देम। एक बहुत लंबी तकरीर करने की बजाय मैं एक नज़्म आपको सुना, एक गज़ल आपको सुना दूँ। शायद ये भी बड़ी ऑर्गेनिक गज़ल है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब चले गए? आए अच्छा, कासिम साहब बैठे हैं। जैसे हर ज़हन को जंजीर से डर लगता है, जैसे हर ज़हन को जंजीर से डर लगता है, पीरो मुर्शिद मुझे हर पीर से डर लगता है।
जैसे हर ज़हन को जंजीर से डर लगता है, पीर मुर्शद मुझे हर पीर से डर लगता है। मकतबे फिक्र की बहुतात जहाँ होती है, मकतबे फिक्र की बहुतात जहाँ होती है, तर्जुमा ठीक है तफसीर से डर लगता है। बात कह दूं तो मैं कल उससे मुकर भी जाऊं, हाथ रोको मुझे तहरीर से डर लगता है। जिसमें तकदीर बदलने की सहूलत न मिले, जिसमें तकदीर बदलने की सहूलत न मिले, ऐसी लिखी हुई तकदीर से डर लगता है। जिससे चुपचाप ज़मीरों को सुलाया जाए, जिससे चुपचाप ज़मीरों को सुलाया जाए, ऐसे कम ज़र्फ़ की तदबीर से डर लगता है। थैंक यू। तो उन्होंने ना मुझे बार बार कहे कि मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। मैं कहा यार मैं तो बड़ा हार्डकोर जर्नलिस्ट हूँ, मैं कौन सा मतलब टीवी का इस तरह का एक्ट्रेस हूँ, ये मुझसे क्यों मांग रहा है। तो वो मुझे कहता कि सर आप खलील रहमान कमर नहीं है। मैं कहा नहीं यार आपको बड़ी गलत फहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ। तो बहरहाल मैं इनकी बड़ी इज्जत एहतराम, बड़ा माशाल्लाह इन्होंने नाम कमाया, हमारे बाकी दोस्तों ने भी। तो मज़ारी साहब से मेरी आज पहली मुलाकात है। मैं इस न्यूज़ इनका CEO भी हूँ। हमने ये एक बड़ा TV चैनल, सोशल मीडिया, पाकिस्तान का पहला बड़ा चैनल हमने लॉन्च किया और मुबीन साहब इसको ज़्यादा वैसे देखते हैं, मैं ओवरऑल इसको हेड करता हूँ। मैंने ये देखा है कि पूरी दुनिया वापस आ रही है। अभी हम पहले बात कर रहे थे, लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना पीना उस तरफ आ रहे हैं, लोग ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा आते हैं। इस वक्त भी शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ और वो देसी गंदम का आटा चक्की का पिसा हुआ इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए कैसी चीज़ें वापस आ रही हैं, अपनी असलियत की तरफ चीज़ें आ रही हैं। मैंने मदारी साहब की प्रोडक्ट्स देखी, मैंने घर में यूज़ की, रियली ये नहीं कि इन्होंने मुझे आज बुलाया है, मैं पहले भी इनसे बहुत इंस्पायर हूँ। जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो वाकई बड़ी प्योर है और 100% ऑर्गेनिक है। मैं बड़े मुबीन साहब ने कहा ना कि मैं इन्वेस्टिगेटिव चीज़ें और मैं हम ना चीज़ों को सबसे पहले शक की निगाह से देखते हैं। ये हमारे अंदर एक जबिल्लत है, हमारी ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है। पहले हम चीज़ को नेगेटिव देखते हैं, फिर वो जब पॉजिटिव होती है तो हमें बहुत ही अच्छी लगती है। तो बहरहाल मदारी साहब रियली थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें इतने लोगों को, इतने खूबसूरत लोगों को एक जगह बुलाया और मैं आपकी कामयाबी के लिए बहुत दुआ करता हूँ। हमारे लिए जो भी हो सका हम अपने दोस्तों में, बाकी लोगों को भी हम बता रहे हैं कि चिल्तन प्योर जो है वो वाकई प्योर है, ये महज नाम की बात नहीं है। तो इंशाल्लाह हम हमेशा आपके साथ हैं। हमारे लिए कोई हुक्म है काम हो हमें याद रखिएगा। सब लोगों का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दावा कर सकता हूँ कि नजम मज़ारी को मैं सबसे ज़्यादा पुराना जानता हूँ। कई साल पहले मेरी एक नशिस्त थी नैरंग आर्ट गैलरी में। मुझे एक नौजवान लड़का मिला जिसने कहा कि सर मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है और मैं इस तरह के ख्वाब रखता हूँ। उसके 7 साल के बाद मेरे दफ्तर में गिफ्ट बैग आया, वो मैंने पकड़ा और खोला। वो लेडीज़ का सामान था, तेल थी, चीज़ें थी, क्रीमें थी। बेगम साहबा को दी तो वो कहती ये बंदा कितने। मैं कह जी वो तो यही हाल करो कि जो मेरा कीता तुझे करना की। उन्होंने कहा जी ये तो कमाल है, थे प्रोडक्ट्स ही बड़े ज़बरदस्त है। मैंने रब्ता किया शुक्रिया के लिए, तो नजम ने मुझे बताया कि सर आपकी मेरी पहले मुलाकात हो चुकी है। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि 7 सालों में ये एक ब्रांड का जो सफ़र है चिल्तन प्योर का, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस माशरे में हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और तमाम दोस्तों को उनको कामयाबी कहानियों की बड़ी ज़रूरत है। इस माशरे में करप्शन कहानियाँ ज़्यादा हैं, इस माशरे में नाकामी कहानियाँ ज़्यादा हैं, इस माशरे में ये यकीन के किया जा सकता है, ये बड़ी ज़रूरत है कि आम सा बंदा उठ के मेहनत करके किसी मकाम पे पहुंच सकता है, कुछ करके दिखा सकता है। तो नजम मज़ारी की जो स्ट्रगल है वो वाकई काबिल दीद है। दूसरी बात एक जो बड़ी ख़ास है कि पिछले चंद माह में बड़ी दुनिया नजम मज़ारी के ब्रांड से, इसके काम से मुतारिफ हुई और मैं हैरान हूँ कि इनके सारे प्रोडक्ट्स की कंप्लेन कोई नहीं है। 99.9% इस्तेमाल करने वाले लोग वो मोतरफ हैं कि कितना शानदार काम कर रहे हैं और कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अभी कल की बात है, सिर्फ पंसार होती थी, पंसार से हम चीज़ें लेते थे, इस्तेमाल करते थे।
پنسار آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ پڑی، یا اندرون شہر میں ہے اس طرح شہروں میں نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جو کبھی پنسار سے ملتی تھیں ان کو بڑی اچھی پیکنگ میں پیور فارم میں اس طرح سے اکٹھا کرنا. اور میں کئی دفعہ ان کے دفتر بھی گیا ہوں، ان کی فیکٹری بھی جاتا ہوں. یہ ہر ڈائمینشن میں محنت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی پیکنگ سے لے کے پروڈکٹ اور تمام چیزیں پہنچانے تک، ڈیلیور کرنے تک، کوالٹی کو انشور کرنے، ہر چیز میں محنت کر رہے ہوتے ہیں. تو میری دعائیں ہیں نجم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے. جس طرح 7 سال پہلے آپ ملے اور آج ہم آپ کو دیکھ کے واؤ، یعنی ماشاءاللہ کہتے ہیں، واؤ کا اصل مطلب تو ماشاءاللہ. مجھے بڑی امیدیں ہیں اور دعائیں ہیں کہ آنے والے سالوں میں آپ جس طرح ایک انٹروڈیوس آپ نے کروایا ہے آرگینک پروڈکٹس کو، آنے والے سارے زمانے آپ کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہتے رہے اور اللہ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تالیاں میں خود بجوا لیتا ہوں. کچھ تالیاں بجائیے، کچھ مسکرائیے، میں کلپ کرا گیا سنتا ہوں. کچھ تالیاں بجائیے، کچھ مسکرائیے، ہیں آپ ادب شناس تو آگاہ کیجیے. 100 بوتلوں کا نشہ ہے اس واہ واہ میں، شاعر کو مست کیجیے، واہ واہ کیجیے. شکریہ شکریہ شکریہ. ایک قطع، اس کے بعد میں اپنی اوقات پہ آتا ہوں. کیمیکل والی جو چیزیں ہم یوں ہی کھاتے رہے، کیمیکل والی جو چیزیں ہم یوں ہی کھاتے رہے، ڈوب جائے گا صحت کا ٹائٹینک دیکھیے، ڈوب جائے گا صحت کا ٹائٹینک دیکھیے. آج چلتن پیور کے نجم مزاری کے سبب مل رہی ہر شے یہاں ہے آرگینک دیکھیے، مل رہی ہر شے وطن میں آرگینک دیکھیے. تو شعر و سخن کی لذت کیا جانے خشک صوفی، شعر و سخن کی لذت کیا جانے خشک صوفی. نشہ جو گھاس میں ہے گھوڑے ہی جانتے ہیں، نشہ جو گھاس میں ہے گھوڑے ہی جانتے ہیں. اور شوہر کے دل میں کیا ہے ہر بیوی کو خبر ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں بھائی جی؟ شوہر کے دل میں کیا ہے ہر بیوی کو خبر ہے. بیوی کا موڈ شوہر تھوڑے ہی جانتے ہیں، بیوی کا موڈ شوہر تھوڑے ہی جانتے ہیں. اور بے زوجگی کے مارے یہ کنوارے، آپ کنوارے، بے زوجگی کے مارے کیا جانے دکھ ہمارے. جوڑوں کا درد کیا ہے جوڑے ہی جانتے ہیں، بے زوجگی کے مارے کیا جانے دکھ ہمارے. جوڑوں کا درد کیا ہے جوڑے ہی جانتے ہیں. اور رن مریدی کا ہمیں تانا دیا کرتے ہیں دوست، رن مریدی کا ہمیں تانا دیا کرتے ہیں دوست. ہم فقیروں کا اثاثہ کوئی رن سے بڑھ کے ہے. 40 kg سے وہ رن 140 kg ہو گئی، 40 kg سے وہ رن 140 kg ہو گئی. نیب کہتی ہے اثاثہ آمدن سے بڑھ کے ہے، نیب کہتی ہے اثاثہ آمدن سے بڑھ کے ہے. اور عرض کیا ہے کہ ایک چندہ گوری مہم سی ہمسائی ہے میری، ایک چندہ گوری مہم سی ہمسائی ہے میری. میری دلی دعائیں ہیں اس میم کے لیے، میری دلی دعائیں ہیں اس میم کے لیے. کل اپنی ماں سے کہتی تھی چندہ نہ کہہ مجھے، عمران خان مانگ نہ لے ڈیم کے لیے. کل اپنی ماں سے کہتی تھی چندہ نہ کہہ مجھے، عمران خان مانگ نہ لے. اب میں جب سٹیج پہ آنے لگا تو ایک آواز آئی کہ مولوی صاحب کدھر جا رہے ہیں.
میں ان کی وہ غلط فہمی دور کیا کرتا ہوں یہ کہہ کے کہ میں مولوی تو ہاں کرتا ہوں کہ دیکھ کر داڑھی میری تو مجھے ملا نہ سمجھ، دیکھ کر داڑھی میری تو مجھے ملا نہ سمجھ، میرے سر پر میری ٹوپی کے اضافے کو نہ دیکھ، ظاہری حلیہ میرا تک کے پریشان نہ ہو، میرے مضمون کو پڑھ میرے لفافے کو نہ دیکھ۔ اور ویسے بھی سونے کے لیے لازم نہیں کہ پلنگ ہی ہو، سونے کے لیے لازم نہیں کہ پلنگ ہی ہو، میٹرس یا پھر منجا بھی ہو سکتا ہے، ہر ٹوپی والے کو مولوی مت سمجھو، وہ بیچارہ گنجا بھی ہو سکتا ہے، وہ بیچارہ گنجا بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں مولوی تو نہیں مولوی نما تو ہوں، میں مولوی تو نہیں مولوی نما تو ہوں، نہ دے تو حلوہ مجھے روز فیرنی دے دے، نہ دے تو حلوہ مجھے روز فیرنی دے دے، ایک اور شادی کا مجھ کو بھی شوق ہے یا رب، نہ شاہزادی کوئی دے فقیرنی دے دے، نہ شاہزادی کوئی دے فقیرنی دے دے، جو ایک دم سے مجھے ایک دم بنا دے وزیر، تو میرے عقد میں ایک ایسی پیرنی دے دے، تو میرے عقد میں ایک ایسی پیرنی دے دے۔ ہمارے دوست ہیں شیخ رشید صاحب اسلام آباد راولپنڈی میں، جب وہ پرویز مشرف کی کیبنٹ میں تھے تو کیبنٹ ڈیزالو ہو گئی، پہلے تو فلمی اداکارائیں آگے پیچھے پھرتی تھیں کیونکہ منسٹر بھی انہی کے تھے، تو جب منسٹری گئی تو اب کوئی پوچھتا نہ پھرتے تھے، میر خوار کوئی پوچھتا نہ تھا، پوچھتا نہیں۔ تو ایک دن ایئرپورٹ پہ گئے کراچی جانے کے لیے، تو آگے ریما بیٹھی، انہوں نے کہا چلو پرانی شناسائی ہے تو شاید بات بن جائے، گپ شپ لگ جائے گی، تو اس نے لفٹ نہ کرائی، منہ پھیر لیا۔ تو اب کہتے ہیں کہ نہ جانے کیا خطا ہو گئی کہ بدلا ہے موڈ تیرا، نہ جانے کیا خطا ہو گئی کہ بدلا ہے موڈ تیرا، نہ سیدھے منہ تو بات کرے میں منتیں ہزار کروں، وہی تو ہوں میں دوست تیرا، سناتی تھی تو روز جسے تم ہی ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ تمہیں آگے کیا ہے پیار کروں، تم ہی تو میری دنیا ہو۔ تو ہم تھوڑا موڈ اس کا بہتر ہوا تو اب اس مخاطب ہوئی، کہتی ہے کہ میرے محبوب تیری جب سے چھنی ہے کرسی، تیری سب باتیں مجھے لگنے لگی اوٹ پٹانگ، اب تیرے پاس اور وزارت ہے نہ کوٹھی ہے نہ کار، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ اور عرض کرتا ہوں کہ کوئی شادی شدہ حضرات زیادہ بیٹھے ہیں تو ایک دو قطعات اور سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پرانا ہو گیا ہے داج میں آیا تھا بیوی کے، پرانا ہو گیا ہے داج میں آیا تھا بیوی کے، ارادہ کر رہا ہوں اب میں ٹی وی کے بدلنے کا، ارادہ کر رہا ہوں اب میں ٹی وی کے بدلنے کا، خدا نے آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے کا نہ ہو۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ نہیں، صرف ارادہ کر، مہنگائی بہت زیادہ، 10 روپے اور پٹرول ود رہے آج،
اس لیے ایک چینل پر گزارا ایک بیوی پر گزارا کیجیے، بہت مہنگائی، اور ویسے بھی قیامت کے دن حساب ہوگا تو 2 بیوی و 3 والے بڑے پیچھے رہیں گے، کیونکہ عدل ہو نہیں سکتا۔ تو ارادے کا اپنا ثواب ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب مجھے کہنے لگے گیلانی صاحب آپ ہمارے ساتھ نکلیں، جیسے جنید جمشید نکلے تھے، بڑی فین فالوئنگ آپ کی بھی، تو فائدہ ہوگا، ہم دوستوں کا دین کا فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا جی میں ہیچ مدان ہیچ ہوں، میں کام کر نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ چلیں ارادہ کر لیں، جب اللہ توفیق دے۔ ماشاءاللہ 25-30 سال سے ارادہ کیا ہوں تو فرشتے ثواب لکھتے جا رہے ہیں، فرشتے تھک گئے بیچارے، کہتے ہیں پتہ نہیں کب گیلانی صاحب نکلیں گے۔ تو خان صاحب چلے گئے، وہ ارادہ کر کے ان کے ساتھ گئے، 4 مہینے کے بعد واپس آئے تو آ کے بیوی کو مارنے لگے، دڑال دڑال۔ کیا ہو گیا تم کو، شرم نہیں آتی؟ بیوی کو مارتے ہو، کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہو۔ جماعت والوں نے یہ سکھایا، کہنا خوش تم چپ کر، یہ داڑھی نہیں رکھتا ہے، دماغ ہے۔ عورت کو داڑھی ہوتی، کہتا ہم کو معلوم ہے نہیں ہوتی، لیکن ارادہ کرنے میں کیا ہے؟ تو خوش ہے، ارادہ کر کے جانا۔ کافر ہے آخری، کافر ہے جو کہے کہ نہ زوجائیں 4 رکھ، کافر ہے جو کہے کہ نہ زوجائیں 4 رکھ، 4 کے ساتھ 1 سا لیکن تو پیار رکھ، جو نہیں ہو نہیں سکے، اس لیے میں کہتا ہوں 4 کے ساتھ 1 سا لیکن تو پیار رکھ، ماڈل نیا ہو پیدا تیرے گھر میں ہر برس، بچوں کی میرے دوست لگا کر قطار رکھ، 2 بچے اچھے نکلیں گے 2 درجنوں کے بعد۔ ہم چھوٹے تھے تو اشتہار ریڈیو پہ آتا تھا، بچے 2 ہی اچھے، بچے 2۔ ہم 9 بہن بھائی، ہمیں سمجھ نہ لگے 2 کون سے اچھے ہیں ہم میں سے، بڑے ہی پریشان ہوتے تھے ہم لوگ۔ پھر اب ٹی وی آیا 67 میں، اس پر بھی بچے 2 ہی اچھے، بچے 2 ہی اچھے۔ تو ہم نے اور بڑے ہوئے تو پھر کچھ سمجھ لگی، تو ہم نے کچھ اور ایسپیکٹس نکالے اس میں سے، کہ کافر ہے جو کہے کہ نہ زوجائیں 4 رکھ، 4 کے ساتھ 1 سا لیکن تو پیار رکھ، 2 بچے اچھے نکلیں گے 2 درجنوں کے بعد، 2 بچے اچھے نکلیں گے 2 درجنوں کے بعد، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ڈفرنٹ ہنسی اپنی سمائل ہی الگ ہے، اپنا تو میری جان سٹائل ہی الگ ہے، اس فون کی جاسوسیاں کرتی رہو بیگم، محبوبہ سے باتوں کا موبائل ہی الگ ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت کرم۔ مبین میاں یہ ہمارے چلتن پیور کے بھی کام کر رہے ہیں، میرے ساتھ ان کی بڑی ماشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آج کل میرے ساتھ میرے پروڈکٹس آتی ہیں میرے پاس، اور اس کی میں اپنے انداز سے تھوڑی مارکیٹنگ، تو پتہ نہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں مارکیٹنگ، لیکن بہرحال میں اپنا پیار کا اظہار ضرور کرتا ہوں۔ تو نیوز ان کے لیے ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں، اور میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنے پروڈکٹس کو نیوز ان کے ساتھ بالکل 2 in 1 کر لیں آپ۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں بتایا کہ ایک اونٹ سے کیسے وزیر بنا جاتا ہے، اور اس کی مثال بھی ہے۔ تمام مہمان جو ہیں ان کا بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر شفیق غازی صاحب جہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ قاسم شاہ صاحب اپنی جو تبلیغ کر رہے ہیں، سب اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ نصیر باغا صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ، ایک نامور صحافی پاکستان کے لیے، جنہوں نے اپنی قربانیاں دی، حق سچ پہ بولے، حق سچ لکھا۔ جواد صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان صحیح سمت پر چل پڑے۔ چودھری مفتاح صاحب ہمارے دوست، ایک معروف بزنس مین بھی ہے، طارق علم صاحب سے ان کا تعلق ہے، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ خلیل الرحمان قمر صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور یہاں جو اہم دوست ہیں، کامران برار صاحب ہمارے سینئر صحافی، فاروق بٹی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ یہ سب ایک پھولوں کا گلدستہ ہے۔ آج جو یہ کاوش شروع کی نجم مزاری صاحب نے، چلٹن لائف، میں پیچھے بیٹھا ان سے ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ
ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ लोगों को मुतवज्जा कर रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम पे बहुत बड़ा एहसान है के बाजू हैं। और आज की तकरीब में इनके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जब जवाब साहब को देखे तो मैंने आगे क्या है, उन्होंने भी पाकिस्तान को अच्छा करने का परचम उठाया हुआ है। अल्लाह इन्हें कामयाबियाँ दे और जवाब साहब को अल्लाह सेहत हिम्मत दे, जवाब साहब इसी तरह कामयाबियाँ हासिल करते रहें। आखिर में मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के लोगों की तरफ मुस्कुरा के देखना, अंधे को रास्ता दिखाना, रास्ते से पत्थर हटाना, नेकी की बात करना सदका है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो आज जो ये हम सब इकट्ठे हैं नजम मदारी साहब की क़यादत में, उनकी मेज़बानी में, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कामयाबी हौसलों से मिलती हैं, हौसले दोस्तों से मिलते हैं, दोस्त मुकद्दरों से मिलते हैं, और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है। और बदकिस्मत है वो शख्स जो दोस्त ना बना सके, उससे भी बदकिस्मत है वो शख्स जो बना दोस्त खो दे। और मेरा किस्सा बहुत मुख्तसर था, मेरा दर्द भी लाजवाब था। कासिम अली शाह साहब, मेरा किस्सा बहुत मुख्तसर था, मेरा दर्द भी लाजवाब था। मैं दुखों से भरी किताब हूँ, मुझे सोच समझ के पर जरा, मुझे समझ ना सका वो भी जिसे नफ्सियात पे कमाल था। बहुत बहुत शुक्रिया।